بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس پارٹ میں ہم غزوہ احد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ تو احد اصل میں مدینہ کا ایک پہاڑ ہے، تو جو مطلب کتب میں آیا ہے کہ اس کا نام اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پہاڑوں میں منفرد ہے، یعنی ایک الگ سا ایک پہاڑ ہے۔ تو یہ تقریباً کوئی 5.5 کلومیٹر مدینہ سے دور اور شمال کی طرف، اور اسی طرح سے پہلے یہ مطلب اس زمانے میں 127 فٹ اونچا، یعنی 127 فیٹ، اور آج کوئی 121 فٹ اونچا ہے یہ۔ تو اس کے آگے مطلب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، بلکہ ایک ٹیلہ سا ہے جس کو کہ جبل عینین کہا جاتا تھا، اور جب غزوہ احد پیش آیا اس کے بعد اس کو جبل الرمات، کیونکہ وہ رام وہ جو تیر انداز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بٹھائے تھے، اور پھر ان کی وجہ سے اس کا نام جبل الرمات پڑ گیا۔ تو اب یہ کب ہوا؟ یہ مطلب 3 ہجری میں، اور غزوہ احد 11 شوال یعنی 3 ہجری میں ہوا، اور کچھ اس کو کہتے ہیں کہ یہ یعنی کہ ہجرت کے 32 مہینوں بعد ہوا۔ تو ابن اسحاق کے نزدیک یہ 15 شوال کو ہوا، یعنی شوال جو اسلامی مہینہ ہے اس کے بالکل بیچ میں یہ وسط میں یہ غزوہ پیش آیا۔ اچھا، اب اس میں اصل میں کیا مسئلہ ہوا؟ جب بدر میں مسلمانوں نے جو مکہ کے مشرک تھے ان کو بری طرح سے ہرا دیا، تو اب اس میں وہ اہل کلیب، اصحاب کلیب، یعنی جو ان کے بڑے بڑے وہ لیڈرز تھے جن کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا بدر کے دن، اب جو ان کے نزدیک کے رشتہ دار تھے، آپ اس میں دیکھیے کہ اس میں اکرمہ ابن ابو جہل کا بیٹا، اسی طرح صفوان ابن امیہ، ابو سفیان، پھر عبداللہ بن ابی ربیعہ، یہ سارے پرومیننٹ، یعنی کہ وہ جو کنویں میں جن کو ڈال دیا گیا تھا ان کے نزدیک کے رشتہ دار، یہ ایک نئی لیڈرشپ مکہ میں وجود میں آ گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان تو پہلے سے ہی تھے، اور اب یہ اس آگ میں جل رہے تھے کیونکہ انہوں نے اپنے نزدیک کے رشتہ داروں کو مکہ میں جو یہ بدر میں مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ایک اور مسئلہ ہو گیا، کیونکہ جو ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اکنامک، یعنی ان کی جو شاہراہ تھی، جو تجارت کی اصل میں شہرت جس کو آپ کہہ سکتے ہو، وہ بند ہونی شروع ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے جب عرب میں ان کا ایک دبدبہ تھا، یعنی بہت پاورفل مانے جاتے تھے اور عرب پہ اپنا روب جماتے، یعنی کہ ان کی ایک داڑھ تھی وہاں پہ، اور یہ مطلب بہت زیادہ اس پہ تمام جگہ پہ ان کا اثر و رسوخ تھا اس وجہ سے۔ لیکن پھر جب مسلمان نے ان کو ہرایا تو ایک بری طرح سے ان پہ وہ مطلب اثر انداز ہوا کہ اب ہم عرب میں وہ ساکھ ہماری نہیں رہے گی، یعنی کہ ہم اب عرب میں اتنے پاورفل نہیں رہیں گے جو بدر میں ہماری شکست ہوئی۔ اور اسی طرح سے وہ اسلام کو، کیونکہ وہ ان کے جو عقائد تھے تو اس کے مقابلے میں یہ دیکھ رہے تھے کہ مدینہ کی ریاست دن بدن پاورفل ہوتی جا رہی، تو سیاسی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ پھر ایک جو حسد کا فیکٹر تھا، اور اسی طرح سے جو ان کا وہ ایک مطلب ایک بدلہ ریویج فیکٹر، یعنی کہ وہ بدلہ لینا چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے جو ان کے ساتھ وہ بدر میں ہوا تھا۔ تو ابو سفیان کا وہ جو کاروان تھا جو وہ شام سے لے کے آیا تھا، اس نے وہ روک کے رکھا تھا جب تک کفار مشرکین مکہ پہنچے۔ جب مکہ پہنچے تو یہی یعنی کہ اکرمہ ابن ابو جہل، صفوان ابن امیہ، پھر عبداللہ ابن ربی، تو یہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آپ نے روک کے رکھا ہے۔ تو اب اس میں سارا قریش کے ہر گھرانے نے مال لگایا تھا، تو ایک وہاں پہ جس کو آپ ڈیفینس بجٹ یا ایک جنگی بجٹ تیار کی گئی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس سے جتنا بھی منافع یعنی جو پروفٹ ہمیں ملا ہے وہ سارا کا سارا ہم مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگی مہم تیار کریں گے، ایک بڑی فوج، اس کے لیے سامان خریدیں گے، جو اکوپمنٹ جو مطلب وار میں بیٹل میں کام آتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ مطلب جو اس سارا منافع تھا اس کاروان کا، یہ سارا منافع انہوں نے اس جنگ کے لیے لگایا کہ ہم مسلمانوں کو ایک آخری بار اب ہرانا چاہتے ہیں، اور ہم ان سے بدلہ بھی لینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے اپنی پولیٹیکل ڈومیننس عرب پہ قائم رکھنا چاہتے ہیں۔
تو یہ صرف یہ نہیں بلکہ انہوں نے ایک کام کیا کہ وہاں شاعری کا، جس پہ ہم نے پچھلے پارٹس میں بات کی تھی، تو انہوں نے ابو عزا، پھر مصافیو ابن عبد مناف، حبیرہ ابن ابی، وہ بڑے بڑے شعراء جو ان کے تھے، انہوں نے اس کام پہ لگا دیا. تو مکہ پہ ارد گرد میں جا کے، اور انہوں نے کنانہ اور تہامہ، یہ جو ٹرائب تھے وہاں پہ، بنو کنانہ اور اسی طرح بنی تہامہ، ان کو اپنے ساتھ لگا دیا، یعنی کہ وہ ان کو ساتھ ملائے، ان کو اپنے ساتھ ملائے. اب یہ بڑے مطلب جو شاعری ایک وار، بالکل ایک وہ اس طرح کا ایک ماحول تیار کیا گیا، اور ایک بڑا لشکر انہوں نے تیار کیا. کئی عموماً کتابوں میں 3000 کی ان کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ ابو عامر فاسق، جو کہ جس پہ ہم نے بات کی تھی، وہ کیسا وہ مدینہ سے بھاگ کے آیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن کے، وہ ان کے ساتھ جا ملا. تو انہوں نے اب اس میں ایک کام کیا کہ ابو سفیان کمانڈر ان چیف ان کا تھا، اور 2 ان کے کمانڈر تھے. ایک تو خالد ابن ولید، کیونکہ وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر اکرامہ جو یہ آرمی کی 2 ونگز لیڈ کر رہے تھے، اور کمانڈر ان چیف ان کا ابو سفیان تھا. اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کام کیا کہ یہ جو بڑے لیڈرز تھے، ان نے تمام اپنی بیویاں ساتھ لے کے گئے تھے، جو گانا گاتی ہوئی، ڈف بجاتی ہوئی، اور پھر مسلمانوں کے وہ مطلب بڑے گستاخانہ توہین آمیز گانے گا رہی تھی، اور پھر ان کو ابھار رہی تھی جنگ کے لیے کہ مطلب ہم اس طرح کی عورتیں ہیں. تو بڑا ایک جنگی ماحول تیار کیا گیا. تو حضرت عباس ابن مطلب رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ مکہ سے ایک بڑا فوجی دستہ آپ پہ حملہ کرنے کے لیے نکل گیا ہے. تو حضرت عباس نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب ان سے خط کے ذریعے ان کو کہا کہ 3 دن کے اندر آپ وہاں پہنچائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس سے مشاورت نے شورا کو بلایا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. تو اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم پہ ایک خواب دیکھا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی یہ بھی وہی ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ایک تلوار اپنی لہرائی تو وہ ٹوٹ گئی، میں نے دیکھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے. پھر میں نے دوبارہ لہرائی تو وہ پہلے سے بہتر تھی. اچھا، میں نے زرہ پہنا ہوا تھا. تو یہ تمام مطلب اس سے انہوں نے کہ احد کے دن ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اس میں صحابہ شہید ہوں گے. اسی طرح آپ نے ایک گائے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے آپ نے وہ زرہ پہنا ہوا تھا، اس سے آپ نے یہ بتایا، یعنی اس کی تعبیر کہ یہ مدینہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ہم مکہ میں مدینہ میں رہ کے، کیونکہ وہاں چھوٹے چھوٹے وہ قلعے تھے، ڈیفینس پوزیشن وہاں زیادہ بہتر ہو سکتی تھی. تو آپ کا یہ مطلب آپ کی رائے یہ تھی کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ان سے لڑتے ہیں. لیکن اس میں کیا ہوا کہ وہ جو وہاں پہ انصار کے وہ جو صحابی تھے، اور خصوصاً جو اس میں نوجوان تھے، تو ان کا بڑا ایک جذبہ پیدا ہوا تھا ان میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم باہر جا کے لڑتے ہیں، یعنی مدینہ سے باہر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ صحابہ یہ مطلب چاہتے ہیں، صحابہ کی ایک تعداد، تو آپ نے اپنا مطلب وہ جنگی لباس پہن لیا. تو پھر جب صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو حضرت حمزہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ مطلب ان سے بات کری، ہم یہیں پہ لڑتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ایک بار جب پیغمبر یہ زرہ یعنی جنگی لباس پہنتا ہے تو پھر وہ جنگ کرنے سے پہلے نہیں اتارتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی پہلے، یعنی جو ٹوٹل آرمی تھی. لیکن عبداللہ ابن ابی راستے میں اپنے 300 منافق یعنی وہ آرمی سے واپس لے گیا. تو پہلے جب اس آرمی کی تعداد 1000 تھی، اب 700 رہ گئی، 300 منافق اس سے بھاگ گئے. تو اس میں بھی کچھ عورتیں تھیں مدینہ کی آرمی میں. اچھا، اب تو اسی طرح سے بنو حارثہ اور بنو سالمہ، یہ وہ مطلب 2 قبیلے تھے جنہوں نے ان پہ بھی اس کا اثر تھوڑا بہت ہو گیا. وہ سستی کاہلی دکھائی تھی، یعنی تھوڑا بہت یہ ڈر گئے تھے غزوہ میں. تو ان کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے کہ یہ 2 قبائل، یعنی 2 اس کے آرمی کے 2 پارٹس تھے، یہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ. اچھا، اب آپ نے جو آپ کا وہ اس میں ایک تو وہ جو بلیک فلیگ کالا جھنڈا، اور پھر آپ نے مہاجر کا مصعب ابن عمر بعد میں جب شہید ہو گئے تو حضرت علی کو دیا، اور اس کا اسید ابن عزیر کو، اسی طرح سے خزرج کا حباب ابن منذر کو. راستے میں آپ نے آرمی کا انسپیکشن کیا، اور آپ نے جب یہ دیکھا کہ اس میں نوجوان بھی تھے، تو قریباً 14 جو کم عمر تھے، 14 سال کے لڑکے تھے، ان کو وہاں سے
مطلب واپس بھیج دیا گیا کیونکہ وہ بڑے چھوٹے عمر کے تھے. تو احد میں آپ نے اس طرح سے کہ احد پہاڑی آپ کے پیچھے تھی اور مدینہ بالکل آپ کے سامنے تھے. تو ایک اسٹریٹجک پوزیشن وہاں پہ بھی تھی. اور وہ جبل رومات اس پہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کے قیادت میں 50 تیر انداز یعنی آپ جو تیر چلانے والے تھے ان کو تعینات کیا. اور بڑی سخت ہدایات آپ نے ان کو دی تھی کہ چاہے ہمارے ساتھ، اور بڑے مطلب اس میں ایسے الفاظ آئے جو بہت مطلب ہیوی قسم کے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا آپ کسی بھی طرح کسی بھی قیمت آپ اس پہاڑی سے نیچے نہ اتریے. تو یہ حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کی قیادت میں یہ آپ نے 50 تیر انداز وہاں پہ رکھی ہوئی بالکل اس احد کے سامنے ہیں. تو اسی طرح قریش کا آپ کا مطلب اس کے لیے وہ نقشے بھی ملتے ہیں. تو قریش کا مطلب جب وہ سامنے آئے جو مشرک تھے اس میں سے، تو پھر وہی مبارزہ. تو یہاں پہ بڑا انہوں نے اہتمام کیا تھا کہ ان کا جھنڈا نہیں گرنا چاہیے، مطلب جو قریش ہے. تو مبارزت سے ہی ہوا. اور یہاں حضرت علی نے، حضرت حمزہ نے ان کے جو مطلب وہ علم بردار تھے ان کو مار ڈالا. تو حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ وہ پھر جب جنگ کا آغاز ہو گیا تو وہ ان کے صفوں میں گھس گئے اور بالکل یہ تہس نہس ہو گئے، یعنی کہ یہ بھاگ گئے میدان جنگ سے. تو مسلمان اس مہم میں اس جگہ پہ کامیاب ہو گئے کہ ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ یہ جو پیچھے بھاگ رہے تھے تو وہ جو اس ٹائم پہ ایک بڑا اس کو کہ ایک تاریخی آپ واقعہ کہہ سکتے ہو کہ یہ جو مطلب یہ جو تیر انداز تھے یعنی جبل رومات پہ جو 50 تیر انداز تھے ان میں ایک اس پہ دہرائے ہو گئے. کچھ نے یہ کہا کہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا، اب ہمیں نیچے جا کے مال غنیمت حاصل کرنا چاہیے. تو حضرت عبداللہ ابن جبیر وہ اس کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے ان کو کہا کہ حضور نے ہمیں مطلب اس پہ تاکید کی ہے، لیکن یہ سارے بولے کہ یہ جنگ پہ ہے، اب جنگ ختم ہو گئی ہے تو ہم نیچے جا کے مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں. تو اسی ٹائم جب یہ نیچے آ گئے تھے تو پھر جب وہ آرمی کی ایک ونگ تھی اس نے بالکل احد کے پیچھے سے جا کے حضرت خالد بن ولید جو اس ٹائم تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو خالد بن ولید کی قیادت میں یعنی ان کے کمانڈر اس ٹائم وہ تھے، اور وہ بالکل پیچھے سے آ کے اسی پہ انہوں نے حملہ کر دیا جو جبل رومات ہے. تو یہ سارے صحابہ اس میں شہید ہو گئے. تو اب اس سے کیا ہوا کہ ایک تو بالکل فرنٹ سائڈ میں قریش کی آرمی کھڑی تھی، اب وہ دوسرے سائڈ سے بھی آ گئے، یعنی آپ سمجھے کہ دو طرف سے مسلمانوں پہ حملہ ہو گئے. اور یہ بڑا مطلب غزوہ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کس کو کون مار رہا ہے. وہ ایک وار کوڈ ہوتا تھا، وہ بھی بریک ہوا اس ٹائم. اور یہ جب مسلمانوں نے دیکھا تو اس میں جو یہ حضرت جابر کے والد صاحب تھے وہ تو مسلمانوں کے ہاتھ سے غلطی سے شہید ہو گئے. اب اتنی بھگدڑ وہاں پہ مچ گئی کہ پتہ نہیں تھا کسے کون مار رہا تھا. تو اس ٹائم وہاں پہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا امرہ بنت علقمہ. تو یہ جو مشرکین کا گرا ہوا جھنڈا تو اس نے یہ اٹھا دیا. اب جب اس نے اٹھا دیا تو تمام مشرک جھنڈے کے ارد گرد جمع ہو گئے. تو ایک دم سے جو مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی کیونکہ صحابہ شہید ہونے لگے تو انہوں نے بالکل چارج لے لی. اب دو طرف سے مسلمان اس میں پھنس گئے. تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کی آرمی میں ڈویژن ہو گیا. اب اس میں 3 حصے ہو گئے آرمی کے. ایک تو چھوٹا سا تھا، وہ بالکل جنگ سے بھاگ ہی گیا، مطلب وہ بہت دور تک چلے گئے تھے اور غزوہ کے 3 دن بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے. اچھا، دوسرا تھا بالکل جو سائیڈ میں ہو گیا. تیسرا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو یہاں پہ اب صحابہ شہید ہونے شروع ہو گئے. قریباً 70 صحابی اس میں یہاں پہ شہید ہو گئے اور 40 زخمی ہو گئے. تو یہ بالکل اب مکہ کو، یہ جو مکن آرمی تھی اس کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم نے یہ غزوہ جیت لیا ہے. تو اب ان کا آخری ہدف تھا کیونکہ پہلے خبر پھیلائی گئی تھی جب حضرت مصعب ابن عمیر شہید ہو گئے. اچھا، اس سے پہلے جو ایک بڑا واقعہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تھا وہ حضرت حمزہ کی شہادت. تو ہندا نے اس کے لیے بڑا ایک پروگرام سیٹ کیا تھا. اور وحشی جو پھر بعد میں اس نے مسلمہ کذاب کو یمامہ میں مار دیا تھا، تو وحشی نے اس ٹائم حضرت حمزہ کا مطلب ان کو شہید کیا تھا. اور بالکل وہ چھپکے سے یعنی کہ ایک دھوکے سے حضرت حمزہ کو شہید کیا. اب مسلمان یہاں پہ شہید ہو رہے تو آرمی کے 3 پارٹس، ایک تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہاڑی میں چلے گئے. تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہے تھے لیکن کیونکہ ایسا ماحول تھا کوئی نہیں سمجھ رہا تھا کیا ہو رہا ہے. تو اسی جگہ پہ وہ مسئلہ ہوا تھا، یعنی جو اصحاب شہید ہو گئے تھے یہ مکن آرمی نے ان کے کان، ان کی ناک اور ان کے جو یہ
مطلب شرمگاہ ان کو کاٹ دیا تھا، اور ہندا نے تو حضرت حمزہ کا کلیجہ وغیرہ نکال دیا تھا، ان کے کان اس سے بالکل انہوں نے اپنے وہ زیورات بنا دیے تھے. تو یہ بڑا ایک دردناک موقع تھا اس پہ. تو صحابہ بالکل اس میں مطلب وہ ان کا دل ٹوٹ گیا تھا ایک دم سے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اب اس ٹائم پہ مکن آرمی کا جو آخری ہدف تھا وہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کو شہید کرنا. تو اس میں کیا ہوا کہ ان کے 3 بڑے تھے. ایک تو عتبہ ابن ابی وقاص، یہ سعد ابن ابی وقاص کا بھائی تھا. اسی طرح سے عبداللہ ابن شہاب زہری، اور پھر ابن کمیہ. یہ مطلب یہ 3 ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ پتھر بھی پھینکے تھے، تیر تو اسی نے پھینکا تھا. مطلب یہ عبداللہ ابن یہ جو کمیہ، یہ تو کیونکہ پہلوان تھا، اس نے وہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غال پہ پتھر پھینکا تھا. اسی طرح سے سعد ابن وقاص کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی یہی کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ دانت مبارک شہید ہوا اور آپ کے ہونٹ میں رخسار میں زخم آ گئے تھے. تو اسی طرح سے ان کا ایک اور آدمی تھا پھر وہاں پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے نکل گیا تھا. تو یہ مطلب اس ٹائم پہ انصار کے صحابی اور 14 صحابی آپ کے ساتھ تھے. تو وہ ایک تاریخ ہی مطلب ایک تھا ایسا موقع کہ انہوں نے کسی کو وہاں پہ 70 زخم آ گئے، 40 زخم آ، کیونکہ انہوں نے رنگ بنائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کہ ہم مشرکین کو آپ تک پہنچے نہیں دیں گے. تو پھر اس میں وہ انصار کے 7 صحابی شہید ہو گئے تھے اور باقیوں کو درجنوں زخم اس میں آ گئے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ، حضرت طلحہ، یہ سارے مطلب جنہوں نے اس میں بڑے جو تاریخی بہادری کے کارنامے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کو پہنچنے نہیں دیا. تو اس میں صحابہ شہید ہو گئے اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آ گئے، لیکن آپ وہیں پہ رہے، میدان میں رہے. تو یہ جب ابن کمیہ نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، تو اس نے اس کو سونے کے کنگن پہنائے تھے کہ ہم نے مقابلہ جیت لیا ہے. لیکن واقعہ یہ ہوا کہ ابو سفیان کو یہ چین نہیں آیا. اس نے جب خود وہ دیکھنے گیا عامر ابن جو فاسق کے ساتھ، جو یہ تھا ابو عامر فاسق، تو ان کو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے. تو پھر ان نے مسلمانوں کو للکار کے کہا تھا کہ حضور زندہ ہے. تو جب اس نے آخری بات، تو اس میں حضرت فاروق اعظم نے ان کی بات کو جواب دیا اور پھر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ابو سفیان نے اس ٹائم یہ کہا تھا کہ ہم بدر میں پھر اگلے سال بدر میں آپ سے ملاقات کریں گے. اور اس کے ساتھ اس نے ایک بات کی کہ جو مسئلہ یعنی کہ وہ جو اصحاب کے وہ جو اعضاء مبارک کاٹ دیے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں، میں نے اپنی آرمی کو اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو اس میں جب شہداء کی بڑی تعداد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی رہے. اور پھر رات بھر مسلمانوں کو یہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آیا کہ ان کو یعنی نیند آ گئی تھی پوری رات. تو صبح حضور جب شہداء احد کو دفن کیا گیا، تو اگلے صبح آپ مدینہ واپس آئے. تو اس ٹائم کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آرمی پہ نظر رکھی، جو مکن آرمی کی، یہ کیا کر رہے ہیں، حضرت علی کو ان کے پیچھے بھیجا کہ دیکھیے یہ کس پوزیشن میں، اگر یہ ہمیں لگے کہ یہ مدینہ پہ دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں یا مکہ کی طرف ان کا رخ ہے. تو جب آپ کو ڈیٹیل بتائی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ واپس جا رہے ہیں. تو دوسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ جو کل ہمارے ساتھ تھا وہی آج ہم ان کا پیچھا کریں گے، یعنی وہ دوبارہ آ گئے ان کا پیچھا کرتے کرتے. تو یہ جو عبداللہ ابن ابی، اس نے اس ٹائم آفر کیا کہ ہم آپ کے ساتھ آئیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے روکا. تو اس میں بڑی مطلب ڈیٹیل جو ہے، لیکن اس میں ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں مسلمانوں کو شکست ہوئی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا انڈیسیزو بیٹل رہا. تو اس کے اگر آپ ایک تو پہلا جو بیٹل سے پہلا والا حصہ اور آخری، اس 2 کو نکال کے بیچ میں اس کے 3 حصے بنتے ہیں، یعنی 3 فیزز. تو اس میں پہلے میں مسلمان بالکل ان کا غلبہ رہا، دوسرے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس میں کفار کا جو پلڑا باری رہا، اور تیسرے میں مسلمانوں نے دوبارہ سے پوزیشن لی کہ ہم پھر سے جنگ کے لیے تیار. تو اس میں اب یہ نہیں کہ مطلب ان کے پاس وہ پچھتا رہے تھے بعد میں کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپارچونیٹی، تو بالکل ایک راؤٹ نہیں ہوا، یعنی کہ وہ ایک قتل عام مسلمان آرمی کا نہیں ہوا. اسی طرح سے مدینہ پہ حملہ نہیں ہوا، تو ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب تھا. تو اس وجہ سے بڑا ایک انڈیسیجو رہتا. اور جو اس کو کہتے تو ہم اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے کہ اس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی. تو انشاءاللہ تعالی اگلے پارٹ میں ہم اس سے آگے اس کو مطلب لے کے جائیں گے. آج ہم اسی پہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.